آج ہم نے آپ کو تکلیف دے دی کہ آج جو یہاں پہ بجلی کی صورتحال ہے پورے جموں کشمیر یونین ٹیریٹری میں، تو بالکل خستہ حالت ہے، لوگ پریشان ہیں۔ ایک طرف تو انہوں نے شیڈول نکالا ہے کہ میٹرڈ ایریاز جو ہیں ان میں 4 گھنٹے کٹوتی رہے گی اور نان میٹرڈ ایریاز میں 8 گھنٹے کٹوتی رہے گی، لیکن اس شیڈول کے حساب سے بجلی صارفین کو نہیں ملتی ہے، جس وجہ سے لوگ پریشان ہیں۔ 2 گھنٹے کا انہوں نے شیڈول رکھا ہے اور 2 گھنٹے میں 1 گھنٹہ بجلی رہتی ہے، 1 گھنٹہ چلی جاتی ہے، 15 منٹ کے بعد آنکھ مچولی ہوتی ہے بجلی کی۔ ایک طرف تو یہ پریشانی ہے، دوسری پریشانی یہ ہے کہ اسی وقت میں انہوں نے جو ہائیک کی، جو اس کا بجلی فیس میں ہائیک کر دی ہے، 60% 70% ہائیک کر دی ہے، میٹرڈ ایریاز میں بھی ایز ویل ایز نان میٹرڈ ایریاز میں بھی۔ تو میں ایل جی ایڈمنسٹریشن سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مجھے یاد ہے کہ پچھلے جب ہمارے مفتی محمد سعید صاحب نے 2002 میں یہاں پہ سرکار سنبھالی تھی، وہ چیف منسٹر بنے تھے اور ماہ رمضان کا مہینہ آیا تھا، تو اس وقت بھی بجلی کا بڑا بحران تھا، لیکن انہوں نے اس وقت پامپور میں ہماری جو گیس ٹربائن تھا اس کو چالو کر کے 24 گھنٹے یہاں بجلی دی تھی، اور تب سے آج تک یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہماری بجلی میں بہتری آئی ہے، لیکن مجھے نہیں لگتا ہے کہ کوئی بہتری آئی ہے، بلکہ ہر سال یہاں بجلی کی جو صورتحال ہے وہ بد سے بدتر ہوتی جا رہی ہے، جس سے لوگ پریشان ہیں، اور لوگوں کی پریشانی کو حل کرنا ان کا کام ہے، ایل جی ایڈمنسٹریشن کا کام ہے، بی جے پی سرکار کا کام ہے۔ بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ ہمارے جو یہاں پاور پروجیکٹس ہیں ان کی جو بجلی ہے وہ باہر جاتی ہے، لیکن یہاں پہ ہمارے جو لوگ رہتے ہیں، جموں میں رہتے ہیں، کشمیر میں رہتے ہیں، وہ اس بجلی کی آنکھ مچولی کی وجہ سے پریشان ہیں۔ اس میں ہم سوچ رہے ہیں کہ جو پی ڈی پی کی طرف سے، ہم تو اپنی بات کریں گے، پی ڈی پی کی بات کریں گے، جس وقت 2014 میں ہم نے سرکار بنائی تھی بی جے پی کے ساتھ، اس وقت ایک ایجنڈا آف الائنس سائن ہوا تھا، جس میں ایک تو وہ تو پتہ ہی ہے، سب کو پتہ ہے، 370 اور 35A کے بارے میں تھا کہ اس کے ساتھ کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں ہوگی۔ دوسرا پوائنٹ جو اس میں تھا وہ یہی تھا کہ جو ہمارے پاور پروجیکٹس ہیں ان کو واپس کیا جائے۔ تو مجھے یہ سمجھ میں آتا ہے، آج یہ سمجھ آتی ہے کہ جب انہوں نے ہمارے یہ وڈرا کیا سپورٹ سرکار کو، اس وقت کی سرکار کو، جب محبوبہ جی ہماری چیف منسٹر تھی، تو اس میں ایک ریزن یہ بھی تھا کہ ان کی نیت صاف نہیں تھی، یہ پاور پروجیکٹ جو ہمارے ہیں وہ ہمیں واپس کرنا نہیں چاہتے، لیکن اس کے لیے ہم جس طرح ہم 370 کے ایبروگیشن کے خلاف لڑتے رہیں گے، اسی طرح ہم جو ہمارے پاور پروجیکٹس ہیں ان کو واپس لینے کے لیے لڑتے رہیں گے، چاہے اس کے لیے احتجاج کرنا پڑے، چاہے اس کے لیے ہمیں ماس موومنٹ چلانی پڑے، ہم اس کے لیے تیار ہیں۔ دیکھیے، وہ ان کا اندرونی معاملہ ہے، نیشنل کانفرنس کا فاروق صاحب ہم ویلکم کرتے ہیں، وہ دوبارہ سے یہ پریزیڈنٹ بن گئے نیشنل کانفرنس کے۔ تو جہاں تک آپ نے الیکشنز کی بات کی، آپ نے پارڈن کس الیکشن کی بات کر رہے ہیں؟ جو گجرات میں ہو رہے ہیں، تو وہ آج ہو رہے ہیں الیکشنز، وہ پتہ نہیں ہمیں کیا ہونے والا ہے وہاں، لیکن میں یہ کہوں گا کہ بی جے پی کی جو سرکار یہاں 2014 سے چل رہی ہے سینٹر میں، تو اس کی وجہ سے ہماری جموں کشمیر کے لوگ ہی نہیں بلکہ سارے ملک کے لوگ پریشان ہیں۔ مہنگائی بڑھ گئی ہے، یہاں میں ابھی سن رہا تھا کہ ریشن جو ہمارا آتا تھا 5 کلو پر ہیڈ دیا جا رہا ہے، آج 4 ہی کلو دیے جا رہے ہیں، 1 کلو کی اس کو کٹوتی کی گئی ہے، مہنگائی آسمان کو چھو رہی ہے۔ تو مجھے لگتا ہے کہ ایسی صورتحال میں ہم یہی کہیں گے کہ جموں کشمیر کے عوام کے ساتھ بالکل جو بی جے پی سرکار یہاں کر رہی ہے وہ بالکل غلط کر رہی ہے، وہ ٹھیک نہیں کر رہی ہے۔ سر، ایک یہ ہماری سرکار میں بھی تھا اور ہمارے سے پہلی سرکاروں میں بھی یہ تھا کہ جو بی پی ایل زمرے میں آتے تھے ان کو، مجھے یاد ہے کہ 109 روپے فیس دینا پڑتا تھا مہینے کا بجلی فیس، اور آج وہی 109 جو دیتا تھا، آج اس کو 900 1000 روپے بجلی کا فیس دینا پڑتا ہے۔ ایک طرف سے وہ، دوسری طرف سے اس کو وہ بجلی نہیں ملتی ہے، ٹائم ٹو ٹائم بجلی نہیں ملتی ہے، شیڈیول کے مطابق بجلی نہیں ملتی ہے۔ تو یہ سراسر ناانصافی ہے، یہاں کے غریب عوام کے لیے ناانصافی ہے۔ پہلے ہی یہاں کا غریب دبا ہے اس بوجھ کے تلے، مہنگائی کے بوجھ کے تلے۔ یہاں ہماری فروٹ انڈسٹری تھی، اس کا وہ بھی لابزوال ہو گئی ان کی وجہ سے، ان کی غلط پالیسیوں کی وجہ سے،
اور اس میں بھی پریشان لوگ ہیں, یہاں کے فارمرز پریشان ہیں. تو دوسری طرف سے اس میں بڑھوتری کرنا, بجلی فیس میں بڑھوتری کرنا, مجھے لگتا ہے کہ یہ یہاں کے لوگوں کے ساتھ ناانصافی ہے.